میں جس سیٹ پر بیٹھا تھا ٹوائلٹ اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں ٹوائلٹ میں چلا گیا، دروازے کو اندر سے چٹکنی لگا کر میں فوراً اپنی کمر کے گرد بندھا ہوا رومال کھولا۔ اس پلاسٹک کی جو چھوٹی سی ڈبی بندھی ہوئی تھی اسے کھول کر اس میں سے ٹیبلٹ بم کی ٹکیوں کا فیتہ جو میں نے طے کر کے رکھا ہوا تھا نکال کر جیب میں ڈال دیا۔ ڈبی اور کاغذ وہیں ٹوائلٹ میں سے نیچے لائنوں میں پھینک دیا۔ اب کسی کو ان گولیوں کے فیتے پر شک نہیں پڑ سکتا تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہی سمجھتا کہ یہ اسپرو کی گولیاں ہیں۔ ٹرین کی رفتار ہلکی ہو گئی تھی، میرٹھ کا اسٹیشن آ رہا تھا۔ میں ٹوائلٹ سے نکل کر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ انٹیلیجنس ایجنٹ کو جھک کر میرے والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ باہر کیوں دیکھ رہا ہے۔ وہ یقیناً ریلوے پولیس کے سپاہیوں کو بلانا چاہتا تھا۔ ٹرین رکی تو عین سامنے 2 کانسٹیبل نظر آئے۔ انٹیلیجنس ایجنٹ نے انہیں اشارہ کیا اور خود ڈبے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے پکڑے جانے میں اب کوئی شبہ نہیں تھا۔ پولیس کانسٹیبل اپنے آدمی کا مخصوص اشارہ پا کر ڈبے کی طرف بڑھے۔ میرے پاس فرار ہونے کی کوشش کرنے کے لیے صرف 3-4 سیکنڈز تھے۔ ابھی انٹیلیجنس ایجنٹ ڈبے کے دروازے تک نہیں پہنچا تھا اور کچھ مسافر میرٹھ کے اسٹیشن پر اترنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی آڑ لی اور ڈبے کی دوسری جانب والی کھڑکی سے باہر کود گیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنی آسانی سے میں نے بیان کر دیا۔ کوئی عام آدمی یہ نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے اس کی ٹریننگ دی گئی تھی اور یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ دوسری طرف ریل کی ایک اور پٹڑی تھی اور اس کے آگے دوسرا پلیٹ فارم تھا۔ میں نے تیزی سے لائن عبور کی اور اچھل کر دوسرے پلیٹ فارم پر چڑھ گیا اور تیز قدموں سے سامنے والے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس دوران پیچھے سے کانسٹیبلوں کی سیٹیاں بجانی شروع کر دی تھیں، مگر میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوسرے پلیٹ فارم پر چونکہ کوئی گاڑی نہیں کھڑی تھی اس لیے گیٹ خالی تھا۔ میں تیز قدم اٹھاتا گیٹ سے نکل گیا۔ سامنے سڑک تھی، ایک طرف رکشہ والے کھڑے تھے۔ میں نے جو پہلی خالی رکشہ دیکھا اس میں بیٹھ کر رکشے والے سے کہا چلو۔ اس نے پوچھا کدھر جانا ہے بابو جی؟ میں نے کہا تم چلو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ موٹر رکشہ تھا، بائی سائیکل والا رکشہ نہیں تھا۔ رکشہ چل پڑا۔ دن کے 10 بجے کا وقت ہوگا، بازار کھلے تھے، بڑی رونق تھی، ٹریفک بھی کافی تھی۔ میں نے پچھلی کھڑکی کا پردہ پیچھے کر کے دیکھا، دوسرے رکشوں اور گاڑیوں اور تانگے وغیرہ آ رہے تھے۔ ان میں پولیس کی کوئی گاڑی نہیں تھی، لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ خفیہ پولیس کا آدمی کسی دوسرے رکشے پر بیٹھ کر میرا تعاقب کر رہا ہو۔ اس زمانے میں ابھی موبائل فون کا رواج نہیں ہوا تھا۔ خفیہ ایجنٹ اتنی جلدی پولیس کو الرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس نے مجھے اسٹیشن سے رکشے میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو ممکن تھا وہ کسی دوسرے رکشے میں میرا پیچھا کر رہا ہو، لیکن اس کا امکان بہت کم تھا۔ انڈیا میں جب کمانڈو کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو قدرتی طور پر اس کے دل میں وہاں کسی کے مسلمان کا یا مسجد کا ہی خیال آتا ہے، کیونکہ انڈیا میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں۔ اگر وہ ہندوؤں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر پھر بھی اسلام کا مضبوط رشتہ ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ لیکن کمال شاہ نے مجھے یہ بھی ہدایت کر دی تھی کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو سوچ سمجھ کر کسی مسلمان کے ہاں پناہ لینا۔ اگر پناہ لینی بھی پڑ جائے تو اسے اپنے بارے میں ہرگز نہ بتانا کہ تم پاکستانی ہو اور کس مشن پر کہاں جا رہے ہو۔ اپنے آپ کو پاکستانی بھی ظاہر نہ کرنا اور پاکستان کے بارے میں زیادہ بات بھی نہ کرنا۔ میرے محترم استاد اور مرد مومن کمال شاہ نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ انڈیا کی پولیس چاہے کیسی بھی ہے، مگر اس کی خفیہ پولیس بڑی چاق و چوبند ہے، اس سے کبھی غافل نہ ہونا۔ چنانچہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنٹ جو میرے تعاقب میں ہے۔ رکشہ ایک چوک میں پہنچا تو ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا آپ کو جانا کہاں ہے بابو؟ میں نے کہا بائیں طرف والے بازار میں چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ رکشہ بائیں طرف والے بازار میں گھوم گیا۔ یہ بازار رونق والا نہیں تھا۔ یہ زمانہ 65 کی انڈیا پاکستان جنگ سے 1 سال پہلے کا زمانہ تھا اور ابھی شہروں کی آبادی اتنی زیادہ نہیں بڑھی تھی۔ کشمیر کے محاذ پر حریت پسند کشمیری اپنی آزادی اور اپنی بقا کی جنگ برابر لڑ رہے تھے۔ اس جنگ سے تنگ آ کر انڈیا نے اگست 1965 میں آزاد کشمیر پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی فوجی طاقت کے بل بوتے پر آزاد کشمیر کو بھی ہڑپ کر لینا چاہتا تھا تاکہ پورے کشمیر پر اس کا ناجائز قبضہ ہو جائے، مگر یہ سودا اسے بڑا مہنگا پڑا۔ جب آزاد کشمیر پر اس نے اٹیک کیا اور اپنی بھاری نفری اور چین کا ہوا دکھا کر امریکہ سے لیے ہوئے بے پناہ اسلحے کے زوم میں اس نے پاکستان کی سرحد پر بھی گولہ باری شروع کر دی اور اس کی توپوں کے رخ پاکستان کے دیہات آوان شریف میں گرے تو پاکستانی فوج میدان میں آ گئی
اس کے بعد انڈیا کو جس عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جس قدر ذل تامیز ہزیمت اٹھانی پڑی وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ میں آگے چل کر اس زمانے کے حالات بھی بیان کروں گا۔ ابھی تو میں رکشے میں بیٹھا میرٹھ شہر کے کسی بازار میں سے گزر رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ خفیہ پولیس والا میرے پیچھے برابر لگا ہوا ہے۔ مجھ پر گھبراہٹ وغیرہ بالکل طاری نہیں تھی، لیکن میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے الرٹ ضرور ہو چکا تھا۔ اس وقت میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے شک بلکہ بہت حد تک یقین تھا۔ جس بازار میں میرا رکشہ جا رہا تھا اس کے آگے بھی ایک چوک آتا تھا۔ جیسے ہی رکشہ چوک کے قریب پہنچا دوسری سڑک پر سے پولیس کی ایک گاڑی بڑی تیزی سے آئی۔ چوک میں آ کر گاڑی کو بریک لگی۔ اس میں سے 4-5 کانسٹیبل چھلانگیں لگا کر نکلے اور انہوں نے بازار کو بلاک کر دیا اور ایک انسپکٹر ہاتھ میں پستول لیے بازار کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے آگے ایک گاڑی اور ایک رکشہ جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ دیکھ کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے رکشہ ڈرائیور سے کہا رکشہ روکو۔ جیسے ہی رکشے کی رفتار ذرا کم ہوئی میں نے رکشے میں سے چھلانگ لگا دی اور سامنے ایک گلی میں گھس گیا۔ خفیہ پولیس والے نے اپنی اعلیٰ کارکردگی دکھائی تھی۔ ضرور اس نے مجھے اسٹیشن کے باہر رکشے میں سوار ہوتے دیکھ لیا تھا اور کسی طریقے سے پولیس اسٹیشن اطلاع کر دی تھی اور خود رکشہ یا کوئی اور سواری لے کر میرے تعاقب میں روانہ ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہ خطرہ تھا کہ گلی آگے سے بند نہ ہو۔ گلی بند نہیں ہوتی تھی۔ میں دوڑنے کی بجائے تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ گلی بالکل خالی تھی، دونوں جانب مکان تھے۔ یہ گلی تھوڑی دور جا کر ایک اور بازار میں نکلتی تھی جو نسبتاً چھوٹا بازار تھا۔ اس کی دکانیں بھی کھلی تھیں۔ یہاں مجھے مکانوں کے درمیان ایک مسجد کا دروازہ دکھائی دیا۔ مسجد کا دروازہ دور سے پہچانا جاتا تھا۔ میں سیدھا 2-4 سیڑھیاں چڑھ کر مسجد میں داخل ہو گیا، چپل اتار کر بغل میں دبائی اور مسجد کے صحن میں سے گزر کر ممبر والے چھوٹے سے ہال کمرے میں چلا گیا۔ یہاں ایک بزرگ صورت سفید داڑھی والا بھاری بھرکم شخص بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ پولیس نے اس سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہوگا اور تھوڑی دیر میں پولیس تلاشی لیتی ہوئی اس مسجد میں بھی پہنچ جائے گی۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ پولیس کو میرے پاکستانی جاسوس یا کشمیری حریت پسند ہونے کا یقین ہو چکا ہے اور وہ ہر حالت میں مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا اپنا طریقہ کار تھا۔ پولیس کو یہ بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں مسلمان ہی ہو سکتا ہوں اور وہ مجھے تلاش کرنے مسجد میں ضرور آئے گی، کیونکہ ایک مسلمان حریت پسند اس قسم کے حالات میں مسجد میں ہی پناہ لے سکتا تھا۔ میں نے اس بزرگ سے جو کچھ کہنا تھا سوچ لیا تھا، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ بزرگ دعا مانگنے سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ اتنے میں اس بزرگ نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر باہر جانے لگا تو میں نے السلام علیکم کہا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور وعلیکم السلام کر کے مسجد کے صحن کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے آواز دے کر کہا آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ بزرگ رک گیا اور 2 قدم چل کر واپس میرے قریب آ کر بولا کہو میاں کیا بات ہے؟ معاملہ بڑا نازک تھا۔ اصل حقیقت چھپانے سے کام نہیں بن سکتا تھا اور اصل حقیقت بیان کر دینے سے میرے لیے مزید خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ مسلمان بزرگ کسی دوسری قسم کا انڈین مسلمان بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت صرف اس بات کی ضرورت تھی کہ اس مسلمان کے دل میں جذبہ ایمانی کو بیدار کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے ایک ہی سانس میں کہا میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کشمیر میں اسلام کی خاطر جہاد کر رہا ہوں۔ ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا۔ پولیس میرے پیچھے لگی ہے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے کسی جگہ چھپا دیجیے، آپ کو جنت کا ثواب ملے گا۔ اس بزرگ کے دل میں ایمان کا جذبہ پہلے سے بیدار تھا۔ وہ پکا مسلمان تھا۔ اس نے دوسری بات ہی نہیں کی اور صرف اتنا کہا مسجد کی چھت پر چلے جاؤ، وہاں بیٹھے رہنا، میں آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں دیوار کے ساتھ والی سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے دونوں جانب مکانوں کی دیواریں اوپر تک چلی گئی تھیں۔ عقب میں کوئی مکان نہیں تھا، وہاں بھی ایک سیڑھی نیچے شاید کسی گلی میں جاتی تھی، مگر میں بزرگ کی ہدایت کے مطابق مسجد کی چھت پر ہی بیٹھا رہا۔ دوسرے بازار کی طرف سے پولیس کی سیٹیوں کی مخصوص آوازیں 2-3 بار سنائی دیں۔ پولیس موجود تھی اور میری تلاش شروع ہو گئی تھی۔ جس رکشے میں سفر کر رہا تھا اس کے ڈرائیور نے ضرور پولیس کو بتا دیا ہوگا کہ میں فلاں گلی میں گھسا تھا۔ پولیس اس گلی میں پہنچنے ہی والی ہوگی یا ہو سکتا ہے پہنچ گئی ہو اور اس مسجد کی طرف آ رہی ہو جس کی چھت پر میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کہ بزرگ کو حالات کی سنگینی کا کہاں احساس ہوگا، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں دوسری طرف والی سیڑھیاں اترنے کے لیے اٹھائی تھا کہ وہی بزرگ ان سیڑھیوں پر نمودار ہوئے اور اشارے سے مجھے بلا کر کہا جلدی سے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔
مسجد کی ایک بھی سیڑھیاں ایک تنگ گلی میں اترتی تھیں، خالی گلی تھی۔ وہ بزرگ میرے آگے آگے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، میں بھی خاموش تھا۔ آگے جا کر یہ تنگ سی گلی ایک بازار میں نکل آئی۔ یہاں ایک دکان کے باہر ایک پرانا سا ویسپا اسکوٹر کھڑا تھا۔ بزرگ نے مجھے اسکوٹر کے پیچھے بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے اسکوٹر سٹارٹ کیا اور مجھے لے کر بازار میں اس سمت کو مڑ گئے جو پولیس کے ناکے والے بازار سے مخالف سمت تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے خطرے کے علاقے سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ بزرگ بڑی مہارت اور تیز رفتاری کے ساتھ اسکوٹر چلا رہے تھے۔ 3 چوراہے عبور کرنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ سے ریلوے کا پل کراس کیا، دوسری طرف گھاس منڈی تھی۔ اسکوٹر وہاں سے بھی آگے نکل گیا۔ اس دوران بزرگ بالکل خاموش رہے۔ گھاس منڈی کے آگے شہر کی پرانی اور گنجان آبادی والا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ 2-3 تنگ سے بازاروں میں سے گزرنے کے بعد ہمارا اسکوٹر ایک گلی میں داخل ہو گیا اور ایک مکان کی ڈیوڑی میں آ کر رک گیا۔ بزرگ نے اسکوٹر سے اتر کر بیٹھک کا دروازہ کھولا اور مجھ سے کہا، اندر آ جاؤ میاں۔ یہ ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی جس کی فضا میں گھٹن اور ٹھنڈک سی تھی۔ اندھیرا بھی تھا۔ انہوں نے بتی جلا دی۔ بیٹھک کا فرش ننگا تھا۔ 2-3 آرام کرسیاں اور ایک چھوٹی سی میز ان کرسیوں کے درمیان پڑی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا، اب بتاؤ میاں، اصل بات کیا ہے اور تم کون ہو؟ میں تو تمہیں کشمیری حریت پسند مجاہد سمجھ کر بچا کر یہاں لے آیا ہوں، مگر تم مجھے اپنی باتوں سے کشمیری نہیں لگتے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنی اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی اقساط بر وقت مل سکیں۔ اپنے ویلیبل کمنٹ ضرور دیجیے گا یہ جاننے کے لیے کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔